بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الحق سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لائق عزت تکریم سامعین محترم، اللہ ذوالجلال کا یہ فیصلہ ہے وہ جس کو چاہے عظمت اور بلندی اور رفعت اور مقام و مرتبہ سے نواز دے۔ دنیا کی کوئی طاقت اللہ ذوالجلال کے فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتی۔ فیصلوں میں سے اللہ کا ایک فیصلہ یہ ہے کہ آپ یہاں 55 سال اگر نمازیں پڑھتے ہیں، باجماعت ادائیگی کرتے ہیں، تو کوئی بیت اللہ میں ایک نماز اگر پڑھے گا تو آپ کی 55 سال کے عبادت سے زیادہ اجر و ثواب اس کو اللہ عطا کرے۔ یہ اس جگہ کو اللہ نے عظمت دے دی۔ آپ اگر 83 سال 4 مہینے عبادت میں رہتے ہیں، لیکن ایک شخص لیلۃ القدر کی رات کو غنیمت سمجھتے ہوئے گنتی کے یہ 4 سے 6 سے 8 گھنٹے عبادت میں گزارتا ہے، اس کو 83 سال 4 مہینے عبادت سے زیادہ اجر و ثواب ملے۔ اللہ نے اس وقت کو مقام دے دیا۔ کلمات تو دنیا میں بہت زیادہ ہیں اور کتابیں اتنی ہیں کہ ان کا شمار اس وقت ممکن نہیں رہا۔ کیا کچھ کتابوں میں لکھا ہے۔ 7 آسمان اور 7 زمینیں، یہ 14 کے 14 طبق قیامت کے دن ترازو کے ایک پلڑے میں اگر رکھ دیے جائیں گے تو پلڑا پھر بھی بھرے گا نہیں، اتنا بڑا ترازو ہوگا۔ لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ آپ دل کی خوشی سے ایک چھوٹا سا کلمہ بولیں الحمدللہ، تو اللہ اس ترازو کے دونوں پلڑے نیکیوں سے بھر دیں گے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ الحمدللہ اس کلمے کو اتنا مقام دے دیا۔ قیامت تک آنے والی انسانیت صحابہ کے بعد اگر کسی کو 950 سال بھی زندگی مل جائے، وہ ساری کی ساری عبادت اور ریاضت میں لگا دے، جتنا اجر و ثواب اسے ملے گا
ایک گھڑی صرف جو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزاری ہے، اس کا اجر اس 950 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ یہ مقام و مرتبہ ہے جو اللہ عز و جلال نے صحابہ کرام کو عطا کر دیا۔ روئے زمین پہ سب سے پہلا انسان آدم علیہ السلام ہے، جن کو اللہ عز و جلال نے اتارا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی آدمیت اور انسانیت ایک طرف، اللہ نے اس میں 1,24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے۔ ان انبیاء، اصفیاء، اولیاء، ان تمام ہستیوں کے بشمول اگر پوری کائنات ایک طرف ہو، محمد مصطفیٰ ایک طرف ہو، تو اللہ نے ان کا مقام بلند رکھا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سرتاج ہوں، لیکن میں اس میں بھی فخر نہیں کرتا، کیونکہ فخر اللہ ذو الجلال کو پسند نہیں ہے۔ انا قائد المرسلین ولا فخر، اللہ نے تمام انبیاء کا مجھے قائد اور لیڈر بنایا ہے، میں اس پہ بھی فخر نہیں کرتا، کیونکہ اس نے بنایا ہے، کیونکہ فخر میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ یہی تو وہ راز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ایک ایک عمل تو تھا ہی اللہ کی رضا کے لیے۔ اس جیسی ہستی تو اللہ نے آج تک نہیں پیدا کی، نہ قیامت تک پیدا ہو سکے گی۔ اس ہستی کے متعلق میں صرف وقت کو دیکھتے ہوئے صرف 3 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور میری خواہش اور تمنا یہ ہے کہ میرے ساتھ رہیں آپ، اور یہ تینوں باتیں یاد کر کے اٹھیں تاکہ آپ مجھ سے اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو بتا بھی سکیں۔ چاروں طرف آج اپنے اپنے حقوق کا رونا روتے ہیں لوگ، میرا یہ حق فلاں نے مار لیا، میرا یہ حق ہے۔ کبھی کسی نے یہ بھی سوچا ہے کہ بینگ اے مسلم مجھ پہ بھی اللہ کے رسول کے کچھ حقوق ہیں؟ میں اسلام کا دعویٰ کرنے والا ہوں، تو کیا مجھ پہ کوئی حق عائد نہیں ہوتا کہ میں بھی اس کی ادائیگی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر مسلمان پر کچھ حقوق ہیں، جن میں سے میں صرف 3 کا تذکرہ کرنے کا وعدہ چونکہ کیا ہے، لیکن صرف یاد کروا دوں، اس ہستی پر ایمان لانا یہ اس کا حق ہے، اس ہستی کا تذکرہ اور اس کی تعریف کرنا یہ میری اور آپ کی زبان کی سعادت ہے۔ اس ہستی کے ساتھ پوری کائنات سے بڑھ کر محبت کرنا یہ اس کا حق ہے۔ اس ہستی کی عزت کرنا اور اس کی توقیر کرنا اور اس کے دین کی مدد کرنا یہ اس ہستی کا حق ہے۔ اس ہستی کی اطاعت کرنا، بات ماننا یہ اس کا حق ہے۔ اس ہستی کو دنیا جہان کے لیے آئیڈیل اور نمونہ سمجھنا یہ اس کا حق ہے۔ اس ہستی پر درود بھیجنا یہ میری خوش بختی کی نشانی ہے۔
اور مجھ پہ حق ہے کہ میں اس ہستی پر درود بھیجوں۔ اس کا 8واں حق یہ ہے کہ اس ہستی کی بات کو دنیا کی آخری بات سمجھی جائے۔ جب اس کی بات آ جائے تو پھر کسی اور کی بات کی گنجائش ہی نہیں رہنی چاہیے۔ اور اس کا 9واں حق یہ ہے کہ اس ہستی کے بارے میں تصورات وہ ہونے چاہیے جو اس ہستی نے خود بیان کیے ہیں یا قرآن نے بیان کیے ہیں، اس کی عظمت کو نہ کم کیا جائے۔ اس سے بڑا جرم کیا ہوگا کہ جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ہی معترف نہیں ہے، اور نہ ہی اس ہستی کو اتنا بڑھایا جائے کہ اللہ کے برابر کر دیا جائے۔ اس سے بھی اللہ کے رسول ناراض ہی ہوئے ہیں اور اللہ بھی ناراض ہوتے ہیں۔ خالق اور مخلوق میں جو فرق ہے وہ باقی رہنا چاہیے۔ باقی پوری مخلوق میں سب سے اعلیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور 10واں حق یہ ہے، ملاقات تو نہیں ہو سکی ہماری، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، لیکن ہم تمنا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن اس کا ساتھ نصیب فرمائے۔ میں جن 3 باتوں کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں اس میں پہلی بات یہ ہے اس ہستی پر ایمان لایا جائے 3 زاویوں سے۔ اگر میں مومن بننا چاہتا ہوں، اگر میں سچا مسلمان بننا چاہتا ہوں، تو میرا اس ہستی پر ایمان ہونا چاہیے 3 زاویوں پر۔ ایمان یہ ہونا چاہیے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک اللہ نے ایسی ہستی نہ پیدا کی ہے نہ قیامت تک پیدا ہو سکے گی۔ ایمان ہونا چاہیے کہ اس جیسی ہستی اللہ نے پیدا نہیں کی۔ ہے آپ کا بھی ایمان؟ اس ہستی پر ایمان لانے کا ایک دوسرا زاویہ یہ ہے، 1,24,000 پیغمبروں میں سے 315 رسول تھے۔ رسول اس کو کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کے آتا ہے، اور نبی اس کو کہتے ہیں جو سابقہ شریعت کو ہی آگے لے کے چلتا ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں میں سے آخری اور سب سے اعلیٰ پیغمبر محمد رسول اللہ۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو اس بات کا دعوے دار ہوگا وہ کذاب ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا۔ یہ آخری پیغمبر ہیں، اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ ایمان کا تیسرا زاویہ یہ ہے، ساری دنیا اگر ایک طرف ہو جائے تو پھر بھی بات مانی جائے گی تو محمد کریم کی مانی جائے گی۔ میری زندگی کا آئیڈیل نمونہ قول و عمل میں وہ صرف ایک ذات ہے جس کو میں رول ماڈل سمجھتا ہوں، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایمان اگر کسی انسان کا ہے اسے خوش ہو جانا چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول کی عظمت کو بھی مانتا ہے، آپ کو خاتم النبیین بھی مانتا ہے، اور آپ کو کل کائنات کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بھی مانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم
واللہ غفور رحیم۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ سے ڈر جاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تمہیں ملے گا کیا؟ ایک رحمت نہیں، اللہ دگنی رحمت تمہیں عطا کر دیں گے۔ اور کیا ملے گا؟ زندگی میں ایسی روشنی پیدا کر دیں گے اللہ تعالیٰ، تمہارے افکار میں روشنی، تمہاری زبان سے نکلنے والے کلمات میں روشنی، تمہارے اعمال میں روشنی، بلکہ تمہارے لیے روشنی کی راہوں کو کشادہ کر دیں گے۔ تم اندھیرے میں بھٹکنے والوں کی طرح گرتے نہیں پھرو گے، تمہاری زندگی کے ایک ایک زاویے رویے میں کلیرٹی آ جائے گی۔ آخر انسان ہے، زندگی گزارتے کو نوک پلک ٹیڑھ پن کا شکار ہو بھی جائے تو یاد رکھنا، جب تم اس ہستی پر ایمان لاؤ گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دیں گے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتا، اس کا نتیجہ بھی بیان کر دیا، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا۔ جو اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتا وہ تو کافر ہو گیا نا، تو کافروں کے لیے تو پھر اللہ نے دہتی ہوئی جہنم ہی تیار کی ہے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو عالیجہ جو سب سے پہلی بات ہے، یہ 3 نکتے بھلائیے نہیں، بچوں کو سکھائیے۔ میرا ایمان ہے کہ روئے زمین پہ جتنی انسانیت آ چکی ہے، جتنی انسانیت آئے گی، ان میں سب سے اعلیٰ ہستی اگر ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ہستی خاتم النبیین ہے، آخری پیغمبر ہے، اور وہی ہستی پوری کائنات کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے اور قدوہ ہے۔ اللہ ذوالجلال اسی ہستی کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دوسری بات جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ اس ہستی کا حق ہے کہ اس ہستی کا تذکرہ کیا جائے، اس کی تعریف بیان کی جائے، اس کی شان و عظمت پیش کی جائے۔ وہ زبان سعادت مند ہے جو زبان محمد مصطفیٰ کی تعریف کرتی ہے، وہ قلم سعادت مند ہے جس کے ساتھ محمد عربی کا نام لکھا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں میں ادب سے گزارش کروں گا، بخل چکے زندگی کے ہر شعبے میں آ گیا۔ آج مسلمانوں نے بخل سے تو رکنا تھا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے لا يدخل الجنت بخیل، بخیل جنت میں نہیں جائے گا، حدیث کے الفاظ۔ اس لیے سلف صالحین نیک لوگ اپنی بیٹیاں بخیل کے ساتھ نہیں شادی کرتے تھے، کہتے تھے اگر شادی کر بھی دی، اگر بخل پہ فوت ہو گیا تو اس میں جنت میں جانا نہیں ہے۔ اس سے بڑا بخل کیا ہے؟ ابخل الناس من ذکرت عنده فلم يصل علی۔ دنیا کا سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے محمد کریم کا نام لیا جائے اور پھر وہ درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو سعادت ہے میری۔ اور شاید کہ کسی مسلمان کو اگر یہ خبر ہو جائے نا کہ ساری رات ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے رہو، اگر تم درود نہیں پڑھو گے تمہاری دعا آسمان تک پہنچنی نہیں۔ اللہ کے ذکر کے بعد اللہ کی قسم جو اللہ نے درود میں لذت رکھی ہے وہ کسی اور چیز میں رکھی نہیں ہے، جس کے بغیر دعائی قبول نہیں ہوتی۔ اور کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اولی الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، میرے صحابہ قیامت کے دن سب سے قریب میرے وہ بیٹھا ہوگا جو سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔ اس ہستی کا تذکرہ، اسی کی شان اپنی زبان پہ لائیے، لوگوں کی تعریفوں کی بجائے محمد مصطفیٰ کی تعریف کیجیے۔ کیوں نہ تعریف کی جائے اس ہستی کی جس ہستی نے خود فرمایا لوگو اعطیت الشفاعہ، اعطیت الکوثر، اعطیت 70,000 يدخلون الجنت بغیر حساب۔ قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر 1,24,000 پیغمبروں میں سے دیا گیا ہے تو محمد کریم کو دیا گیا، شفاعت دی گئی ہے تو اس ہستی کو دی گئی۔ ہر نبی کے پاس لوگ جائیں گے، ساری کائنات پریشانی کے عالم میں ہوگی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بیدی لواء الحمد، اللہ اپنی تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں دیں گے، اور وہ میرے ہاتھ میں جو جھنڈا آئے گا آدم فمن سواہ تحت لوائی، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت میرے جھنڈے تلے ہوگی، اور میں سب سے پہلے اللہ ذوالجلال کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور اللہ ذوالجلال فرمائیں گے ارفع رأسک وسل تعطا واشفع تشفع، اپنا سر مبارک اٹھائیے اے میرے محبوب، آپ مانگیے کیا مانگتے ہیں ہم عطا کریں گے، آپ سفارش کیجیے ہم سفارش قبول کریں گے، تب جا کے دنیا کا حساب شروع ہوگا۔ اس ہستی کی تعریف کیوں نہ کی جائے جس ہستی کا فرمان ہے کہ اللہ ذوالجلال نے مجھے یہ انعام دیا ہے کہ میری امت سے 70,000 لوگ، پھر ہر ایک کے ساتھ 70,000 لوگ، 4 ارب 90 کروڑ لوگ جن کا اللہ کوئی حساب نہیں لے گا، اللہ انہیں جنت میں داخل کر دے، اور داخل بھی کریں گے اللہ تعالیٰ تو کیسے؟ وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر۔ میرا جی چاہتا ہے کہ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ایک مرتبہ 14ویں رات کے چاند کو ضرور دیکھیے گا کہ یہ 4 ارب 90 کروڑ لوگ جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے 14ویں رات کی چاند کی طرح، آخذاً بعضهم بعضا، ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوں گے، ایک ہی دروازے سے اکٹھے جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے۔ اس ہستی کی تعریف کیوں نہ کی جائے جو فرماتی ہے انا اول من یأخذ بحلقۃ باب الجنۃ فاعقعقها، لوگوں سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں ہی تو کھٹکھٹاؤں گا، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُفْتَحُ لَهُ بَابُ الْجَنَّةِ، سب سے پہلے جس ہستی کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا وہ محمد مصطفیٰ ہوں گے۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ،
اور اللہ ذوالجلال کی جنت میں سب سے پہلے جائیں گے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ذوالجلال اس ہستی کا ساتھ نصیب فرما دے۔ آپ کی مجلس اس کی قیمت اس وقت بنے گی جب آپ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کریں اور اس کے رسول پر درود بھیجیں۔ یہ مجلس حسرت نہیں ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے جنت میں جانے کے باوجود بھی حسرت لوگوں کی ہوگی، کاش یہ وقت اللہ کے ذکر میں گزر جاتا تو آج اور انعام ملتے۔ لن يتحسر اہل الجنہ الا على ساعة مرت بهم لم يذكروا اللہ عز وجل۔ جنت میں کوئی حسرت نہیں ہوگی، لیکن اس چیز پہ حسرت ہوگی کہ ہم نے وقت ضائع کر دیا، اس وقت میں اللہ کا ذکر ہو جاتا، اللہ کے رسول پہ درود بھیج دیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو کتنی خوبصورت بات کہی۔ جس صحابی نے یہ کہا اللہ کے رسول میں کتنا درود پڑھ لیا کروں؟ حدیث لمبی، آپ نے فرمایا جتنا چاہو۔ کہا اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں؟ آپ نے فرمایا اگر یہ عادت بن جائے اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، تو خوش ہو جاؤ، زندگی کے سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گی اور سارے غم بھی اللہ ختم کر دیں۔ اور کیا چاہیے؟ جس کے گناہوں کی معافی مل جائے، جس کا کوئی غم رہے ہی نہ۔ لیکن آج انسانوں کو یہ یقین کم ہو گیا۔ تجربہ کر کے دیکھیں، آپ کسی پریشانی کا شکار ہیں، آپ کی پریشانی کا حل اتنا ہی قریب ہے جتنا آپ کا سر زمین سے دور ہے۔ اس کو زمین پر رکھ کے دیکھو، اللہ سے دعا مانگ کے دیکھو، اللہ کا ذکر کر کے دیکھو، درود پڑھ کے دیکھو، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول کیسے ہوتا۔ انعام بھی اللہ تعالیٰ نے کمال کے رکھے ہیں۔ بندہ درود ایک پڑھتا ہے، اللہ ذوالجلال کے فرشتے جو کھربوں فرشتے ہیں وہ بندے کے لیے 70 مرتبہ بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے اپنے ذکر کی بھی توفیق دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہاں میں ایک چھوٹی سی گزارش کر دوں، درود وہی پڑھنا ہے جس کا حدیث میں تذکرہ آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بڑے ادب سے آپ سے گزارش کروں گا، یہ جو مختلف چیزیں بنی ہوئی نا، درود تنجینا اور فلاں درود اور فلاں، آپ صرف وہ درود پڑھیں جو اللہ کے رسول نے سکھایا ہے۔ بناوٹی چیزوں کی طرف کبھی نہیں جاتے۔ دنیا میں چیزیں خریدتے وقت برانڈ چیک کرتے ہیں نا، آپ کے سامنے نیکی کا برانڈ صرف ایک ہی ہونا چاہیے، اللہ کے رسول نے یہ کام کیا ہے، یہ بتایا ہے، بس میں نے وہ کرنا۔ جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے بغیر ہوگی اس کی کوئی قیمت نہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال بھی دے دیتا ہوں، چونکہ ایام بھی ایسے ہیں لوگ جس میں بھول جاتے ہیں۔ ہمارا چونکہ موقف، ہمارا منہج کتاب و سنت کا منہج ہے، اور اس سے پیارا منہج دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ بات ہی وہ کریں جو اللہ نے کہی ہے، جو اللہ کے رسول نے کہی۔ یہ ایام جو گزر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کرنا کیا چاہیے اور کر کیا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए थे। अब दुनिया के रिकॉर्ड चेक करें, माहिर फल्कियात और माहिर रियाजी, ये रियाजी दान जितने गुज़रे हैं आखिर तुमने किताबें लिखी हैं कि जिस साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई है, उस साल रबीउल अव्वल के महीने में पीर का दिन या तो 2 तारीख को आया, या 9 तारीख को आया, या 16 तारीख को आया, या 23 तारीख को आया। अब 23 तारीख को और 16 और 9 और 2 को आने वाला जो पीर है, तो अल्लाह के रसूल तो 9 को ही पैदा हुए। यहाँ सफ़ेद बालों वाले भी बैठे हैं, इनसे भी पूछिए कि आज से 30 साल पहले ये क्या कहते थे, 12 वफ़ात। 12 को तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब को जा मिले। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप दुनिया के पीछे लग के अल्लाह के रसूल की वफ़ात पे खुशियाँ मनाएं। कभी उनकी बेटी की बात भी पढ़ लो, फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। वो कहती थी सय्यदा फ़ातिमा जन्नत की शहज़ादी और जन्नती औरतों की सरताज, तुमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उनकी तदफीन की तो मट्टी डालने को दिल कैसे चाहा। सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सुरना लयालिया। इतने गम आए कि अगर वो गम दिनों पे पड़ जाते तो दिन भी रातें बन जाती। कोई जश्न मना रहा होगा, कोई उछल रहा होगा, कोई नाच रहा होगा, कोई मौसीकी सुन रहा होगा, करोड़ों रुपए लगा दिए जाएंगे। मैं आपका भाई हूँ, मैं एक भाईचारे की बात आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। लोग निकालते हैं गालियाँ, लोग करते हैं लड़ाइयाँ, लोग करते हैं फसाद। ना इस्लाम में गाली जायज़, ना मुसलमान लड़ाई को पसंद करता है, ना फसाद को पसंद करता है। गिनती के 3 सवाल अपने ज़हन में बिठा लें। क्या ये ईद का नाम दे के ईद मिलादुन नबी मनाना या जश्न मनाना नेकी है या बुराई है? अगर तो कोई कह दे कि ये बुराई है तो बात ख़त्म हो गई। अगर नेकी है वो तो कहेगा नेकी है। अगला एक छोटा सा सवाल है, इस नेकी का इल्म अल्लाह के रसूल को भी था कि नहीं? 1,44,000 सहाबा को भी इस नेकी का पता था कि नहीं? अगर कोई कह दे कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के रसूल को पता नहीं था, अल्लाह के रसूल को अगर किसी नेकी का पता नहीं, फिर दुनिया में नेकी है ही कोई नहीं। उससे बड़ा कौन आलिम था? अल्लाह ने दुनिया में बनाया ही नहीं किसी को। अगर ये नेकी का इल्म था अल्लाह के रसूल को और सहाबा को। आखिरी और तीसरा सवाल, क्या अल्लाह के रसूल ने ये नेकी का हुक्म किया? क्या अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़िंदगी में ये नेकी की? 1,44,000 सहाबा ने ये नेकी की। एक रिवायत, 10 की बात नहीं मैं करता, एक रिवायत कुरान की एक आयत को दिखा दे। आओ मेरे साथ, जो भी ये हदीस कह देगी जश्न मनाना है, ये जुलूस निकालना है, मैं आपके साथ होऊंगा। लंबी बात ही नहीं। कैसे हो सकता है कि हो नेकी और अल्लाह के रसूल उम्मत को बताएं ही ना? ये कैसे हो सकता है? सहाबा को एक नेकी का पता हो और सहाबी वो नेकी ना करे, जिनका ईमान अल्लाह ने मेयार बनाया है पूरी कायनात के लिए। वो तो अल्लाह के रसूल के आंखों के इशारे से अपनी जान जो है वो पेश करने को तैयार होते थे। आप सही बुखारी पढ़ के तो देखें, जब अल्लाह के रसूल वज़ू करते तो सहाबा वज़ू का पानी ज़मीन पे गिरने ही नहीं देते थे। उन सहाबा के बारे में कुछ सोचे कि उन्होंने ये नेकी जो है
وہ چھوڑی تو پتہ نہیں کیوں چھوڑی ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول کے صحابہ سے بڑھ کے دنیا میں کوئی نیک آیا ہی نہیں۔ اللہ عز و جلال ہمیں صراط مستقیم نصیب فرمائے اور بھولے ہوئے مسلمانوں کو بھی سیدھا راستہ دکھائے، یہ اس کی محبت کے سچے دعوے دار بنے۔ اور سچا دعوے دار کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی پیروی کرتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے، اس کی تعلیمات کو عام کرتا ہے، اس ہستی کے تذکرے کرتا ہے، اس کی تعریفیں لوگوں کو سناتا ہے، اس کے منہج کی وضاحت کرتا ہے، اس پہ درود کثرت سے پڑھتا ہے۔ یہ ہے سچی محبت۔ تیسری اور آخری بات جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، کیسی کمال کی وہ ہستی ہے، اس ہستی کی زبان سے نکلنے والے کلمات تو بہت چھوٹے ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ دیکھیے کہ اجر اتنا بڑا کہ میری اور آپ کی عقل وہاں تک سفر ہی نہیں کر سکتی۔ آپ کو بھی میں یہی کہوں گا اور اپنے آپ کو بھی، کسی نیکی کو حقیر نہ جانیں۔ بعض لوگ کہہ دیتے نا کہ یہ چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام، نیکی کا کام چھوٹا اصل میں ہوتا ہی نہیں ہو، نیکی کا کام یہ چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین توجہ سے سننے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت لغرفا۔ آج دنیا میں کتنے ایسے گھر ہیں جن کو دیکھ کے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن کہیں آپ کو یہ گھر نظر نہیں آئے گا جو کرسٹل کا بنا ہو، جہاں بیٹھے آپ پورے پاکستان کا نظارہ کر سکیں۔ ایسے گھر جنت میں ہوں گے، یرا ظاہرها من باطنها و باطنها من ظاہرها، جس گھر میں بیٹھے پوری جنت کا آپ نظارہ کر سکیں۔ جنت میں اگر آپ کہیں جائیں گے تو اپنے گھر کے ایک ایک کونے کو وہاں سے دیکھ سکیں گے۔ میں نے گھر کی بات کی ہے، خیمے کی بات نہیں کی۔ 60 میل چوڑائی والا خیمہ جنت میں ہوگا۔ کتنے میل؟ یہاں سے شیخ پورہ کتنے میل ہے؟ 43 کلومیٹر ہے۔ کوئی ہے اتنی زمین کا مالک یہاں بیٹھا ہو؟ جس جنت کی خیمے اتنے بڑے ہیں، اس جنت میں گھر کتنے بڑے ہوں گے۔ لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، کسی کان نے سنا ہی نہیں ہے ایسا، اور کسی کے دل میں ایسا خیال ہی نہیں آج تک آیا جس جیسی نعمت اللہ جنت میں رکھی ہوئی۔ صحابہ نے فوراً سوال کیا، اللہ کے پیارے پیغمبر اتنے بڑے انعام والے ہوں گے کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے 3-4 کام بتائے۔ پہلا کام، لمن افش السلام، جو بندہ جہاں بھی کسی سے ملتا ہے السلام علیکم کہہ دیتا ہے۔ کتنے لفظ ہیں؟ السلام علیکم، سلام کو عام کرتا ہے۔ نہ اس پہ انسان کی کوئی قوت خرچ ہوتی ہے، چلتے مسلمان سے ملاقات ہوئی ہے، السلام علیکم۔ قیامت کا دن ہوگا، ان محلات کا مالک اللہ اس کو بھی بنائیں گے جو سلام کو عام کرتا ہے۔ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، آج ایک وقت کا کھانا کتنے کا آتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اگر متوسط دیکھیں تو کوئی 100 روپے کا مل جائے۔ آج بچے جلدی 100 روپے پہ راضی نہیں ہوتے۔ ایک 100 روپے کا کھانا اگر کسی کو کھلا دے اللہ کی رضا کے لیے،
اللہ کے رسول کا فرمان ہے یہ جو محلات ہیں نا اس کا مالک اللہ اس کو بھی بنا دیں گے. کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانے. اللہ کے رسول کی بات کوئی حقیر ہو ہی نہیں سکتی، اس سے بڑی عظمت والی کوئی بات نہیں ہے. وہ آخری بات ہے جو اللہ کے رسول نے کہہ دی، کیونکہ اللہ ذو الجلال کے حکم سے وہ کہتے ہیں، وحی کتابیں ان کی زبان حرکت کرتی ہیں. ایک دوسرا عمل، آپ جب سلام کرتے ہیں تو مصافحہ بھی کرتے ہوں گے. کیسے مصافحہ کرتے ہیں؟ ایک ہاتھ سے کہ دونوں ہاتھوں سے؟ سنت یہ ہے کان یصافح بیدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا کرتے تھے. ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یتفرقا. جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں، یہ ہاتھ جدا بعد میں ہوتے ہیں، دونوں کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں. یہاں رک کے ایک گزارش کروں گا. آج کتنے لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بیماری اور وبا سے بچائے رکھے. یہ وبا کو اللہ تعالیٰ ختم فرمائے. بعض لوگوں کا معمول کرونا سے پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے، وہ کسی سے مصافحہ کرنا پسند ہی نہیں کرتے. پتہ نہیں دائمی کرونا کے مریض ہیں وہ. اتنا بڑا اجر، اتنی بڑی عظمت کہ ہاتھ ہاتھ میں رکھے اور اس کے گناہ معاف ہو جائیں. یہ کبر اور تکبر، یہ گھمنڈ اور غرور خاک میں ملا دیا جائے گا. اگر تم سمجھتے ہو کہ کوئی مصافحہ کرنے کے قابل نہیں ہے، یہ گھمنڈ اس قدر بڑا گناہ ہے. اللہ ذو الجلال کے پیغمبر نے فرمایا قیامت کے دن چیونٹیاں بنا کے پوری کائنات کے پاؤں تلے اللہ روند کے رکھ دیں گے. پھر سمجھ آئے گی کہ تم کون ہو اور کس طرح مسلمانوں کے ہاتھ جھٹکتے ہو اور مسلمانوں کے ساتھ مصافحہ کرنے کو عیب سمجھتے ہو. اللہ کے رسول کا طریقہ تو یہ تھا کہ آپ جب مصافحہ کرتے خود ہاتھ کبھی نہیں چھڑاتے تھے جب تک دوسرا نہیں چھوڑتا تھا. چھوٹی سی بات، اتنا بڑا اجر. دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس طرح یہ پتے درخت سے گرتے ہیں نا، اسی طرح انسان کے ہاتھ جب جدا ہوتے ہیں تو اس کے سارے گناہ گر جاتے ہیں. مصافحہ کیا کریں اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ بیماری سے محفوظ رکھے اور وبا کو ختم کر دے. جو بیمار ہیں ان کو بھی صحت و عافیت سے نوازے. ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لقی الرجل اخاہ افیلتزمہ ویقبلہ، اگر کوئی شخص دوسرے مسلمان بھائی کو ملے تو کیا اس کو چمٹ کر اس کو چمکارنے لگ جائے؟ آپ نے فرمایا نہیں. قال لا. پھر سوال کیا اینحنی لہ، کیا اس کے لیے جھک جائے؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا بعض بھائی سلام کرتے یہاں ہاتھ رکھتے ہیں اور تھوڑا سا جھک جاتے ہیں، کچھ تو زمین تک اپنے گھٹنے کو لے جاتے ہیں. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، فرمایا نہیں، جھکنا چاہیے تو کس کے سامنے؟ افیأخذ بیدہ فیصافحہ، کیا اس کے ہاتھ کو پکڑے اور مصافحہ کرے؟ قال نعم، جی ہاں. یہ سنت ہے. سنت کو زندہ کرنا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، یہ سچی محبت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے. اور بعض دفعہ تو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے کہ مصافحہ کرتے وقت وہ یہاں ہاتھ لے جاتے ہیں، یا اللہ خیر اس کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو گئی، پتہ نہیں اب کہاں سے سیکھ لیا. اور یہ تو دیکھا ہی دیکھا تھا کہ لوگ سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں
اب تو نئی نئی ورائٹیاں آ جاتی ہیں بازار میں، نماز پڑھنے کے بعد بھی کچھ لوگ یہاں ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ اب میرے تو علم میں نہیں تھا اور مجھے ابھی بھی پتہ نہیں ہے کہ کیوں رکھتے ہیں۔ میں نے تو ایک آدمی کی بس بات سنی، کہتا میں نے وہ اس سے پوچھا بھی آپ کو کیا مسئلہ ہے، اس نے بتایا نہیں، تو میں نے کہا اچھا آپ نے تب سر پہ ہاتھ رکھا ہوگا، اوہ پڑھی بھی ہے، پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ افسوس کر رہے تھے آپ، یقین کریں اللہ قبول کرے گا، کیوں آپ پریشان ہو۔ اگر یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہو تو پھر ہمیں چھوڑنا چاہیے۔ 1400 سال گزر گئے، نہ صحابہ نے یہ کام کیا، نہ تابعین نے یہ کام کیا، نہ تبع تابعین نے یہ کام کیا، نہ صلحاء نے یہ کام کیا۔ پتہ نہیں آئے دن کو نئی سے نئی بات نکل آتی ہے۔ اللہ امت کو صحیح راستہ نصیب فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسرا عمل بھی بتایا، بہت چھوٹا عمل ہے لیکن اللہ ذوالجلال اس کے بدلے اجر بہت بڑا دیتے ہیں۔ من اہتم بجوعۃ اخیہ المسلم فأطعمہ حتی یشبع وسقاہ حتی یروى غفر اللہ لہ۔ جو بندہ کسی کے کھانے کا اہتمام کرے، ایک بندہ بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دے، وہ سیر ہو جائے۔ ایک بندے کو پانی پلا دے، کتنا بھی یہ بڑا کام ہے۔ اللہ عز و جلال کے پیغمبر کا فرمان ہے، یہ کام جو کر لے، اہتمام کرے، اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور چھوٹا سا کام بتایا ہے جس کا اجر بہت بڑا ہے۔ ہم بسا اوقات اس کام کو سمجھتے ہیں چلو کر ہی لیں گے، گھر سے نکلے ہیں تو باوضو ہو کے نکلا کریں۔ منع نہیں ہے کہ آپ مسجد میں آ کے وضو کریں، لیکن اگر آپ گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آتے ہیں، رستے میں کوئی رکاوٹ آ گئی ہے، آپ کی نیت یہ ہے میں نے نماز با جماعت پڑھنی ہے، آپ مسجد میں پہنچے ہیں، نماز ہوگی ہے، فوجد الناس قد صلوا، دیکھا کہ نماز تو سارے پڑھ چکے ہیں، قلق ہوئی کہ میری نماز رہ گئی ہے۔ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے کیا فرمایا، اس کی نیت خوبصورت تھی، با جماعت پڑھنے کا ارادہ تھا، وضو کر کے نکلا ہے، اگر کوئی رکاوٹ آ گئی ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں جتنے مسجد میں لوگ تھے نا ان سب کے برابر اس کا اجر لکھو۔ اللہ بہت قدردان ہے، اللہ ذوالجلال کسی کی نیکی کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کو لایا جائے گا، کوئی ہے آپ کی نیکی؟ وہ کہے گا کوئی نہیں۔ اللہ پھر پوچھیں گے، اظلمتک حفظتی الکاتبون، میرے فرشتوں نے یہ جو گناہ تیرے لکھے ہیں ظلم تو نہیں کیا؟ واقعی تم نے گناہ کیے؟ کہے گا ہاں یا رب میں نے گناہ کیے۔ یاد کر لو پھر کوئی نیکی ہے؟ کہے گا کوئی نیکی نہیں۔ اللہ فرمائیں گے تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، وہ نیکی آج کافروں کو سمجھ آ جائے، اللہ کی قسم ان سے بڑی موج کسی کی نہیں ہوگی۔ وہ نیکی کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ کافر بھی یہ گواہی دے کے مسلمان ہو جائے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک کارڈ لے کے آئے گا فرشتہ جس پہ ایک کلمہ لکھا ہوگا،
سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 99 رجسٹر جہاں تک نظر جاتی ہے انسان کی، اتنا بڑا رجسٹر ہوگا، اس طرح کے 99 رجسٹر اس کے برائیوں کے بھرے ہوئے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے، اور ایک پلڑے میں یہ کارڈ رکھ دیا جائے گا جس میں گواہی ہوگی کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور اس کے رسول کو مانتا ہوں۔ جب وزن کیا جائے گا فطاشت السجلات، تو کیا دیکھے گا؟ یہ کارڈ ان تمام رجسٹروں سے بھاری نکلے گا، اور اسی وجہ سے اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی راحت کا بندوبست کرنا، اس کو لوگ سمجھتے ہیں یہ بھی کوئی عمل ہے۔ کس طریقے سے لوگوں کو راحت مل سکتی ہے، اس کا اہتمام کرنا، لوگوں کو خوشیاں دینا۔ ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا، دیکھا تو ایک درخت ہے، ہر مسافر پریشان ہے کہ درخت ہے تو کیسے گزریں۔ اس نے آرام سے ایک معول اور کلہاڑا لیا، کدال لی، کاٹنا شروع کر دیا۔ اور آپ جانتے جب انسان کاٹتا ہے تو تھوڑا سا ہمت لگانی پڑتی ہے، اچھلنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ خیر خواہی اتنی پسند آئی، جو ہی اس نے درخت کو کاٹ دیا رستہ صاف ہو گیا، اللہ نے اسی طرح اچھلتے اچھلتے جنت میں لا کھڑا کیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی خوشی سے جنت میں جھوم رہا ہے، میں نے پوچھا یہ کیسے جنت میں آیا؟ تو جواب دیا جبریل نے، بِشَجَرَةٍ قَطَعَهَا عَنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ كَانَتْ تُؤْذِي النَّاسِ، یہ نا ایک درخت تھا راستے میں، تو یہ لوگوں کو تکلیف دیتا تھا، تو اس نے وہ درخت کاٹا تو اللہ نے اسی طرح اس کو جنت میں لا کھڑا کیا۔ مسلمانوں کو خوشیاں دیا کرو، مسلمانوں کو خوشی دینے میں اہتمام کیا کرو۔ یہ بھی خوشی ہے کہ آپ جب بھی کسی کو ملیں مسکرا کے سلام کہیں، جیب آپ کی خالی ہے، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، مسلمان بھائی کو مسکرا کر ملنا بھی بہت بڑا صدقہ ہے، بہت بڑا صدقہ ہے۔ اس صدقے سے اپنے آپ کو محروم نہ کیا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور عمل بھی پیش کیا ہے، اور وہ یہ ہے جو آج کل ہو تو مشکل گیا ہے لیکن اختیار کیا جا سکتا ہے، درگزر کرنا۔ ایک طرف تو میں نعرے لگاؤں کہ مجھے بڑی محبت ہے، مجھ سے بڑا تو محبت والا ہے ہی کونی دنیا میں، اگر کسی نے کوئی بات کہہ دی ہے تو پکڑ کے اس کی پٹائی کر دے، اس کو گالم گلوچ کرے۔ یہ کیا سنت کی پیروی ہے؟ یہ دعوے بس لکھنے کے لیے ہیں اور بولنے کے لیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَمَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنْفِذَهُ، جس بندے کو غصہ آ گیا، کسی نے زیادتی کی، وہ بدلہ لے سکتا ہے، غصہ نکال سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ غصہ پی جاتا ہے، اللہ قیامت کے دن ساری دنیا کے سامنے کہیں گے جاؤ جنت چلے جاؤ، جس حور سے چاہتے ہو شادی کر لو، آج میں تمہیں اختیار دیتا ہوں۔ چھوٹا انعام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہی چیز سمجھائی، اور میں آپ کی خدمت میں ادباً گزارش کروں گا، کچھ چیزیں موقع بر موقع ہوتی ہیں۔ آج کل کے دور میں 3 چیزوں کو جو بندہ تھام لیتا ہے، وہ شخص اسلامی طور پہ کسی گراوٹ کا شکار نہیں ہوتا، اس کا ایمان بڑا خوبصورت رہے گا۔ پہلی چیز، کچھ بھی ہو جائے، آپ کے ٹکڑے ہو جائیں، عدل و انصاف نہ چھوڑنا،
بات بھی کرو عدل کی، عمل بھی ہو تو عدل پر مبنی، اور عدل کی بنیاد پہ کسی سے محبت اور نفرت کرو۔ یہ نہیں ہے کہ یہ میرا ووٹر نہیں ہے، یہ میری مخالف پارٹی کا ہے تو میں عدل چھوڑ دوں، جائز نہیں ہے۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی کی مخالفت کی وجہ سے عدل نہ چھوڑو۔ جس بندے کے اندر عدل آ گیا ہے قول اور فعل اور محبت اور نفرت کے معیار میں، یہ بندہ کبھی گرے گا نہیں۔ اور دوسری بات، کچھ چیز کے امتحان ہوتے ہیں، امت کا امتحان آ گیا ہے، اس میں کامیابی کی کوشش کرو، اپنا اخلاق بلند کرو۔ وہ اخلاق تھا اللہ کے رسول کا کہ کافر مسلمان ہوئے، آج اخلاق یہ ہے کہ اپنے بیگانے بن گئے۔ تو کس چیز کا دعویٰ ہے یہ؟ میں 36 لاکھ روپے کی لائٹنگ کس بات پہ کرتا ہوں کہ میں کسی کی بات برداشت نہیں کر سکتا؟ کس محبت کا دعوے دار ہوں میں؟ کون سی محبت اور کون سی پیروی اور کون سی اتباع اور اطاعت کہ میری زبان کے اندر گالی نکلتی ہے، کوئی دعا نہیں نکلتی؟ میں ہوں کون؟ میری کیا حیثیت ہے؟ وہاں تو عدی بن حاتم جیسے صحابی، ابو ذر جیسے صحابی، ابو بکر جیسے صحابی، عبد الرحمن ابن عوف جیسے صحابی رضی اللہ عنہم، اور جن کو دنیا میں جنت کی بشارتیں مل گئیں، اتنی بڑی ہستیوں کو کوئی گالی دیتا؟ وہ مسکرا کے کہتے آپ کھانا کھائیں گے؟ آپ کھانا کھائیں گے؟ ان کو کھانا پیش کیجیے۔ اخلاق، عدل کے بعد اخلاق، اور تیسری بات اس نظریے سے درگزر کر لیا کریں شاید کہ میری زندگی کا آخری عمل ہو اور اس کے بدلے اللہ قیامت کو مجھ سے درگزر کر جائے۔ حدیث میں آتا ہے نا، صحیح بخاری کی روایت، ایک بندے کو لایا جائے گا، اللہ فرمائیں گے کوئی نیکی ہے؟ کہے گا میری نیکی تو کوئی نہیں۔ کیسا خوف زدہ ہوگا کہ نیکی کوئی نہیں۔ پھر کہے گا ہاں اللہ ایک نیکی تھی، اللہ فرمائیں گے کون سی نیکی؟ وہ کہے گا میں لوگوں کو قرض دیتا تھا، جب کوئی بیچارہ معسر ہوتا نا، تنگ دست ہوتا، وقت پہ پیمنٹ نہیں کر سکتا تو میں مہلت دے دیتا تھا، چلو اگلے ہفتے دے دینا۔ اتنی بات ہوگی، اللہ فرمائیں گے نحن احق، ہم زیادہ جو ہے اس بات کا حق رکھتے ہیں، اسی وجہ سے ہم بھی اس کو مہلت دیتے ہیں، تجاوز کرتے ہیں، جاؤ اسے جنت لے جاؤ۔ اور آج اگر کوئی 2 سے 4 دن لیٹ کر دے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ لیٹ کرنا چاہیے۔ کرنا کیا چاہیے؟ چھوٹی سی حدیث یاد رکھیے جو بڑی عظیم ہے، انما جزاء السلف الحمد والادا، جس سے قرض لو اس کے 2 حق ہیں، کثرت سے اس کے لیے دعائیں کرو کہ یہ مصیبت میں میرے کام آیا ہے، اور وقت پہ ادا کر دو۔ لیکن اگر 2-4 دن لیٹ ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس کے گھر کے سامنے جا کے گالیاں دو اور اسے دنیا میں ذلیل کرو۔ صدقے کا تو 10 گنا اجر ملتا ہے، جو قرض دیتا ہے اس کا تو روزانہ کی بنیاد پہ 18 گنا ثواب ملتا ہے۔ اور اگر 1 کروڑ روپے آپ نے قرض دیا ہے اور وقت گزرنے سے 1-2 دن اوپر ہو گئے ہیں، جتنے دن اوپر ہوں گے اتنا ہی قرض آپ کے نامہ اعمال میں بطور صدقہ لکھا جائے گا، حالانکہ وہ قرض آپ نے واپس لے بھی لینا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ویسے کوئی قرض کروڑ دینے والا کروڑ صدقہ کرتا، لیکن اس کے نامہ اعمال میں نیکی جو ہے نا وہ کروڑ روپے کی لکھی جائے گی، کیوں؟ اس نے برداشت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انظر معسرا او وضع له اظلہ اللہ یوم القیامہ تحت ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظلہ، جو کسی کا قرض معاف کر دے یا کسی کا قرض اتار دے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ذوالجلال اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔
اگر آپ سچے محب ہیں اللہ کے رسول کے تو آؤ نا سلف کا طریقہ اختیار کرو. دیہات میں دیکھو، شہر میں دیکھو، کتنے یتیم بچے ہیں، کتنے مسکین ہیں، کتنی بے وگان ہیں، کتنے لوگ ادھار لیتے رہتے ہیں، مہینے کے بعد اس کی ادائیگی کرتے ہیں. ہم نے ان آنکھوں سے بھی ایسے لوگوں کو دیکھا. شاپ پہ جاتے ہیں، اچھا یہ فلاں گھر سے کون سودا لینے آتا ہے، کتنا اس کا حساب بنا ہے، اچھا اتنا بنا ہے، اچھا ایسا کرو ادائیگی میں کر رہا ہوں، میرا نام بتانے کی ضرورت نہیں، ان سے کوئی پیسہ نہیں لینا کیونکہ ان کا والد فوت ہو چکا ہے، نہ جانے ان کے حالات کیسے ہیں، ادائیگی میں کیا کروں گا، ان کو سامان دے دیا کروں. کبھی تو اپنی گاڑی میں کچھ رکھ کے نکلو نا، کھانے پینے کی چیزیں اور لباس، سردیاں بھی آنے والی ہیں کہ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے. محبت کے نعرے لگانا تو بڑی جو ہے وہ سعادت سمجھی جاتی ہے. کبھی ان کروڑوں روپے سے کسی غریب کا گھر بھی بنوایا ہے؟ کبھی کسی نے محبت میں آ کے اللہ کے رسول کی بات مانتے ہوئے کسی یتیم کی کفالت بھی کی ہے؟ یہ باندری کے بچے پالنے والے، بلیاں پالنے والے، طرح طرح کے ان کو بسکٹ کھلانے والے کبھی یہ بھی سوچیں کسی انسان کے بچے کو بھی پالو، کسی یتیم کی کفالت کرو، کسی مسکین کے سر پہ ہاتھ رکھو. اللہ کی قسم اگر آپ کے سامنے میں وہ قصے بیان کروں تو آپ روئے بغیر نہ رہ سکیں. ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس یقین مانیے کہ ان کے پاس سردیوں میں بستر نہیں ہوتا، ان کے گھر میں پانی کا بندوبست نہیں ہوتا. وہ تیسرے چوتھے گھر وہ با پرد عورتیں وہاں سے پانی بھر کے لاتی ہیں. یہ پسند کرتے ہیں آپ لوگ کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو؟ کیا ہو گیا انسانیت کو؟ صرف اپنے ذوق پورے کرنا اور اللہ کے رسول کی محبت کے جو سچے دعوے ان سے دور رہنا، یہ محبت ہے؟ معاشرہ تو وہی ہے جس میں ساری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. وہ بھی معاشرہ تھا عمر بن عبدالعزیز کا، جس معاشرے میں نہ کوئی مسکین تھا، نہ کوئی فقیر تھا، نہ کوئی مقروض تھا. گلیوں میں اعلان کروا دیے تھے کوئی ہے جس پہ قرض ہے. آپ حیران ہوں گے، تاجروں کے قرضے بھی عمر بن عبدالعزیز نے بیت المال سے ادا کیے تھے. قرض دیے تھے کہ کاروبار کرو، پھر بھی بیت المال بھرا ہوتا تھا. آج ہمارے رونے نہیں ختم ہوتے، اس لیے کہ ہم سنت کے تو دشمن ہیں، تو رونے کیسے پورے ہو سکیں؟ اللہ کے رسول کی محبت کرنے والوں کا طریقہ یہ ہے. عمر 22.5 لاکھ مربع میل کا فاتح ہے، لیکن آدھی رات کو چکر لگاتا ہے. کیا دیکھتا ہے کہ ایک ماں کہتی ہے ویل لعمر، ہلاک ہو جائے عمر، ہلاک ہو جائے عمر. عمر کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہتے ہیں بچوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. کہا وما الذی یدری عمر، عمر کو کیا پتا کہ آپ بھوکے ہیں؟ تو کہتی اللہ 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 یلی امرنا ویغفل عنا. اس کو خلیفہ بننے کا شوق ہے، اس کو پتہ نہیں اس کی رعایا بھوکی بیٹھی ہے. عمر کی چیخیں نکل گئی. بیت المال میں جا کے سامان اپنے کندھے پہ اٹھایا. صحابی آگے بڑھ کے اٹھانے لگا، پیچھے ہٹ جاؤ، قیامت کو بھی میرے بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ کون ہے؟ خلیفۃ المسلمین. کھانا پکوایا، کہا آپ دے دیا جو کچھ دینا تھا، ہم چلتے ہیں. کہا پیچھے ہٹ جاؤ، جس طرح میں نے روتے دیکھا ہے ان کو مسکراتے نہیں دیکھوں گا. عمر واپس نہیں جائے گا. محبت کے دعوے کرنا بڑے آسان ہوتے ہیں، محبت کا نبھا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. وفادار محب بنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مسلمانوں لوگ آئے ہیں جن کے پاس لباس بھی نہیں ہے. قد اجتابوا النمار، انہوں نے کھالیں پہنی ہوئی تھی، اتنے دھاگا بھی نہیں تھا کہ کم از کم سلائی کر لیں، سوراخ کر کے گلے میں ڈالی ہوئی، صرف اپنا سطر جو ہے وہ ڈھانپا ہوا ہے. تصدقو، صدقہ کرو. ڈھیر لگ گیا کپڑوں کا، گندم کا. ایک شخص آیا، اس نے 1,00,000 درہم دیا، اور ایک ایسا شخص بھی آیا جس نے 1 درہم دیا.
اللہ کے رسول نے فرمایا سبق درہم علی 100,000 درہم، یہ 1,00,000 درہم پر سبقت 1 درہم لے گیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا اس کے گھر میں تھے ہی 2 درہم، 1 درہم گھر رکھ کے دوسرا اللہ کی راہ میں دے گیا۔ محبت کے سچے دعوے دار بنو۔ میں آپ سے نہیں کہوں گا، لیکن آپ اپنے آپ میں سوچئے، اللہ کے رسول نے تو پوری زندگی سنتیں نہیں چھوڑی، میری محبت کون سی ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کل ہفتہ تھا، کل سب نے 12 رکعتیں پڑھی؟ اللہ کے رسول کا طریقہ کیا تھا؟ یہ عمل کون کرے گا؟ کتابیں؟ دیواریں؟ یہ سنتیں کس کے لیے ہیں؟ ان کے لیے ہیں جو دعوے کرتے ہیں کہ میں بڑا محب ہوں۔ اس کو محبت نہیں کہتے کہ باپ کہے بیٹا پانی لاؤ، وہ کہے ابا جان میں نا آپ سے دور نہیں جا سکتا، اور وہ پیاس سے فوت ہو جائے اور کہے کہ میں دور نہیں جا سکتا، یہ محبت ہے؟ ویسے تو بڑے نعرے لگاؤں، اللہ کے رسول کی باتوں پہ عمل کرنے کے لیے میں تیار ہی نہ ہوں۔ اللہ ہمیں سچے محب بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک اور عمل بھی بتایا، جو ہے تو بہت چھوٹا لیکن اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ من تصدق بعدل تمرہ، آج کل تو کھجوریں بھی سستی ہو گئیں، ایک کھجور جتنا کو صدقہ کرے، ایک کھجور جتنا صدقہ کرے، قیامت کا دن ہوگا احد پہاڑ جتنی نیکی جو ہے اس کے نامہ اعمال میں آ جائے گی۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو ایک مرتبہ لے جائے اپنے گھر، اور آپ حج عمرہ بھی کریں اور جا کے دیکھیں احد پہاڑ ہے کتنا بڑا، دینی کھجور کے برابر ہے چیز، اللہ کی راہ میں نیکی کتنی ملے گی؟ احد پہاڑ جتنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا نوح علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے اپنے 2 بیٹوں کو بلایا، کہا بیٹو میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ فرمائیں۔ کہا میرے بیٹو زندگی کی آخری سانس تک 2 باتیں نہ چھوڑنا، ایک بات لا الہ الا اللہ، 7 زمینیں 7 آسمان اگر ایک پلڑے میں رکھے جائیں تو میرے بیٹو یہ کلمہ بھاری ہوگا، اس لیے اس کلمے کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اور دوسرا کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ بہا یرزق کل شیء، سبحان اللہ و بحمدہ کے لفظ نہ چھوڑنا۔ اللہ دنیا میں رزق دیتا ہے تو اس کلمے کی وجہ سے دیتا ہے۔ پوری کائنات میں اللہ نے ہر ایک کو عبادت کا طریقہ سکھایا ہے، یہ ہر ایک کی عبادت بھی ہے۔ چھوٹا سا کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ دوسری روایت میں آتا ہے، آپ میں سے سیر کون کون کرتا ہے صبح صبح؟ کیا جی کون کون سیر کرتا؟ بس اب اکیلے ہی کرتے؟ ماشاء اللہ، آپ 100 قدم نہیں اٹھائیں گے، آپ 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ حدیث کہتی ہے 100 مرتبہ کوئی یہ کہہ دے، اگر سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہیں تو اللہ معاف کر دے گا۔ سیر بھی ہوگی، گناہوں سے پاک صاف ہو کے گھر میں آ گئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ آپ نے ابھی کھانا بھی کھانا ہوگا، چھوٹی سی دعا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی یاد ہوگی۔ کھانا کھانے کے بعد کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غیر حول مني ولا قوة۔ اتنے الفاظ کوئی کھانا کھانے کے بعد پڑھ لے، اللہ اس کے بھی گناہ معاف کر دیتے۔ لباس بھی انسان صبح و شام چینج کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جو لباس پہنتے وقت یہ کہہ دیتا ہے الحمدللہ
الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اتنے الفاظ کو کہہ دے اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چھوٹا سا عمل بتایا ہے، اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرو، عیادت کرو، اس کا پتہ لو۔ آپ صرف اس کے پاس پتہ لینے گئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے، شفاکم اللہ وعافاکم ولا بأس علیکم طہور انشاءاللہ، گنتی کے 4 سے 5 منٹ آپ کا یہ جانا اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے 70,000 فرشتے صبح سے شام تک آپ کے لیے برکت اور بخشش کی دعاؤں میں لگ جاتے ہیں، اور اگر کوئی شام کو بھی چلا جائے تو اللہ تعالیٰ کے 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک مریض کے پاس بیٹھے رہو جنت کے خوشے چنتے رہتے ہو، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اور جو انسان بیمار پرسی کرنے جاتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا باغ بھی تیار کر دیتے ہیں۔ آخری حدیث پیش کر کے میں بات کو ختم کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق میں سے حق یہ ہے کہ ان کی باتوں کو اپنی زندگی میں اتارو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ من ترک المراء وان کان محقا، جو سچا ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے میں جنت میں چبوترے کی ضمانت دیتا ہوں۔ وببیت فی وسط الجنہ من ترک الکذب وان کان مازحا، جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے میں جنت کے درمیان ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ وببیت فی اعلی الجنہ من حسن خلقا، اور جو شخص اچھا اخلاق بنا لے میں جنت کے بالا خانوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ عز و جلال کی رضا کے لیے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اتاریے، اور اللہ عز و جلال سے دعا کیجئے اللہ سب کو اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرمائے، اور اس ہستی کی سفارش اور شفاعت نصیب فرمائے، اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ ماہر فلکیات محمد طلعت عرب کی کتاب ہے، وہ کتاب اگر میسر آئے تو آپ اس میں دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول میں پیدا ہوئے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا نماز کو توڑا جا سکتا ہے اگر کوئی موبائل چرا لے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اگر نماز پڑھتے وقت سانپ یا بچھو آپ کو نظر آتا ہے اور وہ کاٹنے لگتا ہے تو آپ اسی حالت میں اس کو مار سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں روایت لے کے آئے ہیں، نماز کے اندر کون کون سی حرکت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نوافل پڑھ رہے ہیں تو آپ اتنی حرکت کرنا آپ کے لیے جائز ہوگا کہ آپ نماز کی حالت میں آگے بڑھ کے دروازہ کھول دیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے متعلق روایات۔ اگر اس طرح کا نقصان ہوا ہے تو آپ اس نقصان سے بچانے کے لیے فوراً اس کو پکڑ سکتے ہیں، لیکن اس سوال سے پہلے یہ سوچنا ضروری نہیں ہے کہ مسلمان اس قدر ذلیل ہو گیا ہے کہ نمازی کو نماز پڑھتے بھی نہیں چھوڑتا۔ وہ کبھی کبھی ہمارے بڑے پیارے بھائی، ان کی طرف سے کبھی اعلان ہوتا ہے، کبھی جائیں بھئی اپنے اپنے موبائلوں کا خیال رکھیں،
وہ اچھا وہ کہہ دیتے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے یہ اعلان سن کے نا ڈوب مرنے کا مقام ہے مسلمان سیرت کی بات سننے آیا ہو اور جاتے چوری کر لے۔ یعنی یہ ہم سب کے لیے عیب نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر، مسجد، نماز پڑھے، نبی کی سیرت سنے اور پھر چور، یہ کیسے ہو گیا؟ تو اچھی بات کہہ دیتے ہیں، لیکن کس قدر یہ عیب ہے کہ اللہ کے گھروں کو بھی بخشنا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے، لعن اللہ الاقرب، اللہ بچھو پہ لعنت کرے، یہ نمازیوں کو بھی نہیں چھوڑتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا۔ تو کس قدر یہ عجیب حرکت ہے کہ مسلمانوں کو اس قدر جو ہے وہ ذلت اور پسپائی کا شکار ہو چکے ہیں، شیطان کے غلبے میں آگے ہیں کہ ان کو نمازیوں کا بھی حیا نہیں رہا۔ آپ اللہ کے دین کے لیے اللہ کے گھر میں آتے ہیں تو کم از کم یہ تو سوچیں جو آیا ہے وہ تو اللہ کے دین کے لیے آیا ہے۔ عام چوری بھی جائز نہیں ہے تو پھر اللہ کے گھر کی چوری؟ اللہ ذوالجلال اصلاح فرمائے۔ ہم اپنے نام کے ساتھ محمد لگاتے ہیں تو کیا بولتے یا سنتے وقت درود پڑھنا چاہیے؟ یہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے لیے تو نہیں نا۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میرے نام پہ نام تم رکھ سکتے ہو لیکن میری کنیت پہ کنیت نہ رکھو۔ اس وقت ہوا یہ کہ ایک شخص نے آواز دی، کہنے لگا یا ابا القاسم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی۔ تو بعد میں کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے آپ کو نہیں کہا، تو اللہ کے رسول نے منع فرما دیا کہ میرا نام تو تم رکھ سکتے ہو لیکن میری کنیت نہ رکھو۔ اب اللہ کے رسول اللہ ذوالجلال کے پاس جا چکے، اب کنیت بھی رکھنا بھی جائز ہے۔ یہ والدہ گرامی بیمار ہیں ایک محترم بھائی کی، اللہ ذوالجلال اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور اللہ ذوالجلال ان کو پہلے سے بھی اچھی صحت عطا فرمائے۔ بات تو مکمل ہو چکی لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ ہم 3 باتوں پہ سب لوگ اتفاق کر لیں۔ کر سکیں گے اتفاق؟ بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ہیں بڑی عظیم۔ روزانہ اللہ کے رسول پہ درود پڑھا کریں۔ ویسے آپ پڑھ کے تو دیکھیے ایک مرتبہ کہ اللہ ذوالجلال نے لفظوں میں بھی لذت کتنی رکھی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 10 مرتبہ جو صبح پڑھ لے، 10 مرتبہ جو شام پڑھ لے، قیامت کے دن اللہ کی رسول اس کی سفارش اور شفاعت کریں گے۔ پڑھا کریں گے؟ اللہ کے گھر میں وعدہ ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمت دے۔ اگر اس کی پابندی ہوگی نا تو سمجھ لیں کہ سیرت النبی کا ایک پہلو اللہ نے عطا کر دیا۔ ایک دوسری گزارش بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جب آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیث مل جائے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے یا کوئی صحیح حدیث، اس کے سامنے ڈیبیٹ نہ کیا کریں، جھگڑا نہ کیا کریں، اس کے اندر اپنے من مرضی کے مفاہیم نہ نکالا کریں۔ بھئی اللہ کے رسول نے کہہ دیا نا، بس میں اگلی بات نہیں کرنا چاہتا۔ کیا کریں گے ایسا؟ حدیث جب آ جائے تو اس کے آگے سر جھکا دیں۔ اس سے بڑی محبت کوئی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی بات جب آ جائے پھر آواز نہیں بلند کرتے۔ یہ کلمات اللہ کے رسول کی زبان اطہر سے نکلے ہیں، جس طرح ان کی زندگی میں ان کے سامنے اونچا بولنا جائز نہیں ہے۔ سمجھ لینا چاہیے مجھے اور آپ کو کہ آج ان کی حدیث آ جانے کے بعد بھی اونچا بولنا جائز نہیں۔
تیسری اور آخری گزارش، جو بھائی بھولے ہوئے ہیں ان کو بھی پیار سے یہ باتیں سمجھائیں گے کہ بھائی اللہ آپ کو اور مال دے، اللہ آپ کو اور عزت دے، ہماری دعا ہے، لیکن مال کو وہاں خرچ کریں جہاں آپ کو نیکی ملے، اجر ملے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا وہ عمل مردود ہے۔ یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 سال خلافت رہی سیدنا ابوبکر صدیق کی، انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ 10 سال سیدنا عمر خلیفہ رہے ہیں، انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ 12 سال سیدنا عثمان کی خلافت رہی ہے، جن کو اللہ کے رسول کی 2 بیٹیاں جو ہے یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئیں، اور دوسری حدیث تو یہ بتاتی ہے کہ میری اگر اور بھی بیٹی ہوتی تو عثمان میں تیرے ساتھ اس کی شادی کرتا۔ 12 سال انہوں نے ایسا کام نہیں کیا۔ اور سیدنا علی کی 4 سال خلافت رہی ہے، آخر تو یہ مہینہ 4 مرتبہ تو آیا تھا نا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو آپ جھگڑنے کی بجائے، آپ لڑائی کے بغیر بڑی تحمل سے، بڑی فراست کے ساتھ بٹھا کے چند گزارشیں کریں، بھائی یہ نیکی ہے یا برائی ہے؟ نیکی ہے تو کیا اللہ کے رسول کو پتہ تھا کہ نہیں؟ اگر پتہ تھا تو کہاں اللہ کے رسول نے اس کا حکم دیا ہے؟ نہیں حکم دیا تو یاد رکھنا پھر یہ عمل قبول نہیں ہوگا، پھر یہ انداز اللہ کے رسول نے سکھایا نہیں ہے تو اس انداز کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ اللہ ذوالجلال آپ سب کو اپنے محبوب کی شفاعت کا حقدار بنائے، صرف آپ کو نہیں، آپ کے والدین کو بھی، آپ کی اولاد و نسلوں کو بھی اللہ جنت الفردوس میں اپنے محبوب کا ساتھ دے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔